نمازوں کی حفاظت اور صلاۃ وسطیٰ کی مکمل تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو رسول اللہ اور بھی جواب دیتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ام فروہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے ایک راوی عمری کو غیر قوی بتاتے ہیں، پھر صلاۃ وسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ سلف و خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کس نماز کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تو ہم ایک مدت تک اسی طرح رسول اللہ کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ایک شخص نے راوی حدیث شقیق رحمہ اللہ سے کہا کہ پھر کیا یہ نماز عصر کی نماز ہی ہے؟ فرمایا میں تو سنا چکا ہوں کہ کس طرح آیت اتری اور کس طرح منسوخ ہوئی۔ پس اس بنا پر یہ قراءت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی روایت والی یا تو لفظاً منسوخ کی جائے گی، اور اگر واو کو مغایرت کے لیے مانا جائے تو لفظ و معنی دونوں کے اعتبار سے منسوخ کی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ بعض اور حضرات کا قول بھی یہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اور فرض نمازیں یا 4 رکعت والی ہیں یا 2 رکعت والی اور اس کی 3 رکعت ہیں، بس یہ درمیانہ نماز ٹھہری، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض نمازوں کی یہ وتر ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی فضیلت میں بھی بہت کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد عشاء کی نماز بھی بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 5 وقتوں میں سے ایک وقت کی نماز ہے، لیکن ہم معین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسی طرح مبہم ہے جس طرح لیلۃ القدر پورے سال میں یا پورے مہینے میں یا پچھلے 10 دنوں میں مبہم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 5 نمازوں کا مجموعہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عشاء اور صبح ہے، اور بعض کا قول ہے یہ جماعت کی نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے نماز عید مراد ہے، کوئی کہتا ہے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ خوف مراد ہے، بعض کہتے ہیں ہم توقف کرتے ہیں اور کسی قول کے قائل نہیں بنتے، اس لیے کہ دلیلیں مختلف ہیں، وجہ ترجیح معلوم نہیں، کسی قول پر اجماع ہوا نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جھگڑا جاری ہے۔ جس طرح سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں اس طرح مختلف تھے، پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے اقوال سب کے سب ضعیف ہیں۔ جھگڑا صرف صبح اور عصر کی نماز میں ہے، اور صحیح احادیث سے عصر کی نماز کا صلاۃ وسطیٰ ہونا ثابت ہے۔ بس لازم ہو گیا کہ ہم سب اقوال کو چھوڑ کر یہی عقیدہ رکھیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الشافعی میں روایت کی ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کل ما قلت فكان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف قولی مما يصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدونی، یعنی میرے جس کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث مروی ہو تو حدیث ہی اولا ہے، یعنی زیادہ قابل ہے اس بات کے کہ اس کو اختیار کیا جائے، خبردار میری تقلید نہ کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان کو امام ربیع، امام زعفرانی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ بھی روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ ابو الولید ابن جارود امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا صح الحديث وقلت قولا فإنا راجع عن قولي وقائل بذلك، یعنی میری جو بات حدیث کے خلاف ہو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہو۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی امانت اور سرداری ہے، اور آپ جیسے ائمہ کرام میں سے بھی ہر ایک نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے اقوال کو دین نہ سمجھا جائے،
رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے قاضی ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب یعنی شافعی کا صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہی مذہب سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز عصر ہے۔ گو امام صاحب کا اپنا نیا قول یہ ہے کہ وہ نماز عصر نہیں، مگر آپ کے اس فرمان کے مطابق حدیث کے خلاف اس قول کو پا کر ہم نے چھوڑ دیا۔ شافعی مذہب کے بھی اور بہت سے محدثین نے یہی فرمایا ہے، فالحمدللہ۔ بعض فقہائے شافعی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی قول ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے، لیکن یہ سب باتیں طے کرنے کے لیے تفسیر مناسب نہیں، علیحدہ اس کا بیان میں نے کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، ذلت اور مسکینی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نماز میں نہ دیا اور بات فراغت فرمایا، نماز مشغولیت کی چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے جبکہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا کہ نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے، یہ تو صرف تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، نبی نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے۔ جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو رسول اللہ کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مجھے فرمایا، عبداللہ اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے۔ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو، پس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب جن سے کلام سے ہے اور اس کی حرمت پر اس آیت سے استدلال بھی خود ان کا فہم ہے، واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے 2 دفعہ حلال ہوا اور 2 دفعہ ممانعت ہوئی ہو، لیکن پہلا واقعہ زیادہ ظاہر ہے۔ چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی، یعنی میدان جنگ میں جبکہ دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن عمر اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، بلکہ نافع فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں یہ مرفوع حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ہے سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر سوار ہو کر۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی تھی، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔